اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا موضوع حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کون ہوں گے، ان کا نام و نسب کیا ہوگا، ان کے ظہور کا سبب کیا ہوگا، ان کے پیروکار کون لوگ ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کہاں سے ظاہر ہوں گے، کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور ان کا کام کیا ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور سنیے گا۔ اگرچہ آخری زمانے میں شر و فساد بہت زیادہ پھیل جائے گا، ظلم بہت زیادہ پھیل جائے گا، طاقتور کمزور کا حق کھا جائے گا، معاشرے میں برے لوگوں کا غلبہ اور کنٹرول ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کون ہوں گے، ان کا نام و نسب کیا ہوگا، ان کے ظہور کا سبب کیا ہوگا، وہ کہاں سے ظاہر ہوں گے، ان کے پیروکار کون لوگ ہوں گے، ان کا کام کیا ہوگا۔ تو ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور سنیے گا، اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان، ان کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی مہدی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ رب العزت اس دن کو لمبا کر دیں گے، طویل کر دیں گے، یہاں تک کہ اس ایک دن میں اللہ رب العزت مجھ میں سے، میری اہل بیت میں سے ایک نیک شخص کو مبعوث فرمائیں گے جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان میری اولاد میں سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب شر و فساد بہت زیادہ پھیل جائے گا، ظلم بہت زیادہ پھیل جائے گا، عدل اور انصاف مفقود ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، دنیا اور یہ زمین شر و فساد سے بہت زیادہ بھر جائے گی، تو اس وقت اللہ رب العزت ایک نیک شخص کے ظہور کا فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی میری اہل بیت میں سے، میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی والے اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کی مدد سے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح یہ زمین شر اور فساد اور ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان، ان کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات بگڑ جائیں گے، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ہر طرف ظلم اور ستم عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا، شر و فساد پھیل جائے گا، ظالم اور برے لوگوں کا غلبہ اور کنٹرول ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ رب العزت حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا، تو جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اہل مشرق میں سے بہت سارے لوگ جو حاملین اسلام ہوں گے وہ ان کے ساتھ ظاہر ہوں گے، اور ان کی کئی ساری کفار کے ساتھ خون ریزی جنگیں ہوں گی، اور جنگ خلیل جس کو جنگ قسطنطنیہ بھی کہا جاتا ہے،
تو وہ بھی جنگ قسطنطنیہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دور خلافت میں ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا دور خلافت 7 سال، 8 سال یا 9 سال ہوگا۔ ان کے عہد میں امت بہت زیادہ خوشحال ہو جائے گی، زمین اپنے خزانے نکالے گی اور یہ لوگوں کو بغیر گنے مال عطا فرمائیں گے، یعنی اتنی کثیر تعداد میں مال عام ہو جائے گا، زمین اپنے تمام تر غلے، زمین اپنے تمام تر خزانے نکال دے گی۔ تو اللہ رب العزت ان کی مدد سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح زمین پہلے ظلم و جبر اور زیادتی اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جب ان کا ظہور ہوگا تو ان کے ظہور ہونے سے پہلے خلیفوں کی اولاد میں سے 3 ایسے افراد جو بیت اللہ، جو خانہ کعبہ اور اس کے خزانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان میں سے ہر ایک بیت اللہ اور اس کے خزانوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے گا، ان کی آپس کے اندر جنگیں ہوں گی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ عین اسی وقت اللہ رب العزت حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور فرمائے گا۔ شہر مکہ کے اندر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا اور لوگوں کے اندر یہ بات عام ہو جائے گی کہ کعبہ کے قریب حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور تمام تر لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی اطاعت اور ان کی اتباع پر بیعت کریں گے، ان پہ ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کے ساتھ بہت ساری خون ریزی جنگیں ہوں گی، اور جنگ خلیل جس کو جنگ قسطنطنیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جنگ کرنے کے بعد دجال کا جب خروج ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کریں گے اور بالآخر مقام لد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، دجال کے فتنے سے اس دنیا کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا تو وہ تمام تر سلطنتی امور اور اپنی حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں زندگی گزاریں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا انتقال ہو جائے گا، ان کی وفات ہو جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تجہیز اور تکفین کا بندوبست کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بیت المقدس کے اندر دفنا دیں گے، ان کو دفن کر دیں گے، اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی موت جو ہے وہ طبعی ہوگی۔ تو یہ تھے حضرت امام مہدی علیہ رضوان، جن کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی میری اولاد میں سے، میری اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو یہ تھے حضرت امام مہدی علیہ السلام، جن کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی مہدی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی والے اور اونچی ناک والے ہوں گے، ان کی مدد سے اللہ رب العزت مومنین کی اصلاح فرمائے گا اور زمین پر پھیلے ہوئے ظلم و ستم، ظلم و جبر کو اللہ رب العزت ان کی مدد سے ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور ایک بار پھر مسلمان خوشحال ہو جائیں گے۔ زمین اپنے تمام تر خزانے، تمام تر نباتات نکالے گی اور یہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو بغیر گنے مال عطا فرمائے گی۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، جنگ قسطنطنیہ کے بعد، دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا جو ہے وہ انتقال ہو جائے گا، ان کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کریں گے اور ان کو بیت المقدس کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔